پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک گاؤں میں ایک غریب بچہ ٹیپو اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال جب وہ بہت چھوٹا تھا تبھی ہو گیا تھا۔ ٹیپو اور اس کی ماں کا گزر بسر بہت مشکلوں سے ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بالکل ہی پیسے نہ ہوتے تھے اور وہ 2-3 وقت بھوکے رہ کر گزارتے تھے۔ بیٹا ٹیپو، اب گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس تھوڑے سے بھی پیسے ہیں۔ بس یہ ایک بکری بچی ہے۔ تم ایسا کرو، اس بکری کو بازار لے کر جاؤ اور اس کے دام لگواؤ۔ اگر تمہیں مناسب پیسے مل جائیں تو ہمارے لیے کچھ دنوں کا کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ماں جی، لے جاتا ہوں، مگر مجھے بکری بیچنا تو نہیں آتا، میں کیا کہوں گا لوگوں سے؟ میرے بچے، بس تم بتانا لوگوں سے کہ میرے پاس کھانے کو بالکل پیسے نہیں ہیں۔ آپ اس بکری کے مناسب دام لگائیے اور اسے لے جائیے تاکہ ہمارے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ ٹیپو بکری کو بازار لے جاتا ہے اور ایک جگہ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، کتنے میں دے رہے ہو یہ بکری؟ صاحب، آپ مناسب قیمت لگائیں اور اس بکری کو لے جائیں۔ میرے پاس تو یہ امرود کے بیج ہیں، تم کہو تو میں یہ تمہیں دے دوں اور اس کے بدلے تم مجھے بکری دے دو۔ ٹیپو چھوٹا تھا اور کھڑے کھڑے تھک بھی گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا اور اس نے یہ قیمت منظور کر لی۔ وہ امرود کے بیج لے کر گھر آ گیا اور اپنی ماں کو خوشی خوشی دکھانے لگا۔ ماں یہ بیج دیکھ کر غصے میں آ گئی اور چلانے لگی، یہ کیا اٹھا کر لے آئے ہو؟ اب کیا ہم یہ کھائیں گے یا اس سے ہم کیا خریدیں گے؟ جاؤ تم ہی کھاؤ یہ۔ کہہ کر اس نے سارے بیج باہر صحن میں پھینک دیے۔ ٹیپو بیچارہ وہیں روتے روتے سو گیا۔ صبح اٹھا اور باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے، ایک بڑا سا امرود کا درخت لگا ہوا تھا۔ وہ خوشی خوشی دوڑ کر اندر گیا اور اپنی ماں کو بلا کر لایا اور کہنے لگا، یہ دیکھیں ماں جی، کتنے اچھے بیج تھے، راتوں رات اتنا بڑا درخت لگ گیا اور اس میں کتنے سارے امرود بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب ہم یہ امرود توڑ توڑ کر کھائیں گے۔ اس کی ماں بھی اتنا بڑا امرود کا درخت دیکھ کر حیران رہ گئی اور سوچنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات چند امرود کے بیچ سے اتنا بڑا درخت نکل گیا۔ ٹیپو جلدی سے اوپر درخت پر چڑھنے لگا تاکہ امرود توڑ سکے۔ جب وہ اوپر درخت کے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، درخت کے بالکل اوپر ایک خوبصورت سا گھر بنا ہوا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ گھر اندر سے بہت خوبصورت تھا۔ وہ گھر کے اندر چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھنے لگتا ہے۔ واہ، کتنا خوبصورت گھر ہے اور درخت کے اوپر بنا ہوا ہے۔ میں نیچے جا کر ماں جی کو بھی اوپر لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹنے لگتا ہے تو اسے ایک خوبصورت سی لڑکی نظر آتی ہے۔ وہ لڑکی اس کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ٹیپو اس لڑکی کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، مگر پھر وہ جلدی سے اسے بتاتا ہے کہ میں نیچے گھر میں رہتا ہوں اور اوپر درخت پر امرود توڑنے آیا تھا تو یہ گھر دیکھا، میں اندر چلا آیا دیکھنے کہ یہاں کون رہتا ہے۔ اس لڑکی نے ٹیپو سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب تم جلدی سے واپس اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ یہ گھر ایک جن کا ہے اور وہ اب آتا ہی ہوگا۔ اگر وہ آیا اور اس نے تمہیں دیکھا تو وہ فوراً تمہیں پکڑ کر کھا جائے گا، کیونکہ اسے انسان بہت پسند ہے اور وہ انہیں بہت شوق سے کھاتا ہے۔ ٹیپو یہ سن کر جلدی سے واپس جانے لگتا ہے تو اسے راستے میں ایک دیگ پڑی نظر آتی ہے۔ لڑکی اس سے کہتی ہے، تم یہ اپنے گھر لے جاؤ، اس سے تم جو بھی کھانا مانگو گے یہ تمہیں پکا پکایا کھانا دے گی اور تم لوگ آرام سے بیٹھ کر کھا لینا۔ ٹیپو دیگ اٹھا کر اپنے گھر لے آتا ہے اور اپنی ماں کو ساری باتیں بتاتا ہے۔
फिर वो दोनों बैठकर देग से कुछ खाने मांगते हैं और ये क्या, थोड़ी ही देर में रंगारंग खाने उनके सामने मौजूद होते हैं। वो दोनों माँ बेटा बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी सारे खाने खा लेते हैं। टीपू दूसरे दिन फिर उस दरख्त पर चढ़ता है और घर के अंदर जाता है और घर के अंदर घूम फिर कर देखता है। तुम फिर आ गए? मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ मत आना, ये घर एक जिन का घर है। जाओ जल्दी से भाग जाओ, वो आने वाला है। मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ, इसीलिए चाह रही हूँ कि जिन तुम्हें कुछ ना कहे। और हाँ, ये जाते हुए ढोल ले जाना, इसको बजाकर तुम जितने पैसे इससे मांगोगे ये तुम्हें देगा, मगर अब दोबारा यहाँ नहीं आना वरना तुम्हारी जान को खतरा है। टीपू ढोल लेकर अपने घर में आ जाता है और फिर अपनी माँ को दिखाते हुए सारी बातें बताता है। वो दोनों माँ बेटा बैठकर ढोल बजाकर उससे कुछ पैसे मांगते हैं तो बहुत सारे पैसे उनके सामने पड़े होते हैं। दोनों माँ बेटा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अब हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। तीसरे दिन दोपहर में फिर टीपू ऊपर दरख्त पर चढ़ जाता है और घर के अंदर जाता है। जैसे ही वो घर में दाखिल होता है, देखता है एक बड़ा सा जिन सामने बैठा हुआ है। वो जिन टीपू को देखकर चिल्लाने लगता है। अच्छा, तो वो तू है जो रोज मेरी चीजें चोरी करके ले जाता है। आज तो मैं तुझे पकड़कर खाऊंगा। ये कहकर जिन टीपू की तरफ बढ़ा। एक लम्हे को टीपू की नज़रों के सामने अंधेरा छा गया, मगर दूसरे ही पल उसने दरख्त से छलांग लगा दी। आसपास देखने पर उसे एक कुल्हाड़ी नजर आई। तेजी से वो कुल्हाड़ी उठाकर उसने उस दरख्त को काटना शुरू कर दिया। जिन ऊपर खड़ा चिल्लाता रहा। जैसे ही दरख्त नीचे गिरा, वो घर, जिन, वो लड़की सब गायब हो गए थे। मगर टीपू की जिंदगी भी बदल चुकी थी। उसके पास न खाने को कमी थी, न पैसे की कमी थी। वो और उसकी माँ दोनों हंसी खुशी रहने लगे थे।